ایک پل بھی رضی میں نے تحفظ نہیں رکھا۔ زاہد بھائی ایک چھوٹا سا واقعہ سنا رہا ہوں، اب بات سن لو، بات سن کے چلے جائیو۔ یہ بھائی رضی بھائی ہمارے یقینی طور پہ بہت بڑے شاعر بھی ہیں، لیکن خوش قسمت بھی بہت ہیں یہ، کہ اتفاق کی بات ہے کہ وہ حسن جعفر جانے لگے، میں انہیں بٹھانے چلا گیا اور ان کی لاٹری آ گئی، ورنہ اس ٹائم ان کے پڑھنے کا کوئی مطلب نہیں تھا، یہ سب سے آخر میں پڑھنے والے تھے، لیکن اس وقت ان کی لاٹری آ گئی، مناظر ان کے پریشر میں آ گیا یا جو بھی ہوا، غلطی نہیں، ان کا مقدر کام کر گیا۔ ایک واقعہ سناتا ہوں آپ کو، ہمارے بہت پرانے ساتھی ہیں پپو بھائی، بمبئی کے اندر ہم ایک محفل پڑھنے گئے، محفل تھی ساکی ناکا میں، ساکی ناکا کے جشن پڑھنے گئے۔ نصیر اعظمی صاحب نے کہا کہ بھائی ایک اس جشن سے پہلے ایک چھوٹا سا جشن ہے واکولا کی درگاہ میں، وہ وہاں بھی پڑھ دو، منا فوٹوگرافر صاحب ہیں ان کے انڈر ٹیکنگ وہ جشن ہوتا۔ تو رضی بھائی، ہم، نایاب اللوری اور ہلال نقوی صاحب، ان 4 لوگوں کو وہ نصیر اعظمی صاحب لے گئے۔ رضی بھائی سے کہا کہ وہاں نان مسلم اور اس طریقے کے لوگ رہتے ہیں، درگاہ ہے، ایک مخلوط مجمع ہے، تو ذرا آسان کلام پڑھیے گا۔ رضی بھائی سے نصیر بھائی نے کہا کہ تھوڑا آسان کلام پڑھیے گا، تو جو وہ آسان کلام رضی بھائی نے پڑھا تھا اس کا ایک مطلع اور ایک مقطع وہ میں آپ کو سناتا ہوں اور پھر بات آگے بڑھاتا ہوں اگلے شاعر تک پہنچنے کے لیے۔ تھوڑی دیر کے لیے نظامت میں نے ان سے مانگ لیا، ادھار چھینی نہیں ہے۔ مطلع گزارش کرتا ہوں جو رضی بھائی نے وہاں پڑھا تھا واکولا میں۔ پپو بھائی مقطع سنانا، آپ یقین مانیو، یہ بات یاد رکھیو کہ نصیر بھائی نے یہ کہا تھا کہ آسان کلام پڑھیے گا، یہاں لوگوں کا معاملہ ایسا ہی ہے۔ مطلع پڑھا، کٹ گئی شاخ زباں ذکر علی کم نہ ہوا، کٹ گئی شاخ زباں ذکر علی کم نہ ہوا، ایک میسم کے علاوہ کوئی میسم نہ ہوا۔ سبحان اللہ، ذرا جاگو، مگر مقطع سن لو خدا کی قسم، ایک میسم کے علاوہ، پپو بھائی یہ مقطع ہی سنانا، ایک میسم کے علاوہ کوئی میسم نہ ہوا، ذکر سرور کے مدینے میں منادی کو رضی، مدح حیدر کے مدینے میں منادی کو رضی، کوئی مداح بشیر بن جزلم نہ ہوا۔ اس سے آسان کلام رضی بھائی کے پاس اس وقت بھی نہیں تھا، آج بھی نہیں ہے۔ اب ہم اس بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ بھائی دوسی پورہ کا مصرع کیا تھا؟ فرحان، کیا ہے ظلم سے اسلام کو آزاد زینب نے، یہ خاکسار بھی وہاں پہ موجود تھا، ایک مطلع 2 شعر کہے تھے مگر پڑھے نہیں تھے، 4 بجے نمبر آیا تھا پڑھنے کا، غیر ترائی میں اس کیفیت پہ پہنچ گیا کہ وہ طرح بچا کے لے آئے۔ اب آج انہوں نے یاد دلا دی ہے تو میں ایک مطلع اور 2 شعر وہ پڑھتا ہوں اور جو ہمارا اس وقت کا مہمان شاعر ہے اس تک پہنچتے ہیں۔ یقینی طور پہ آج کی فہرست میں آپ کو بتا دوں، ڈاکٹر رضا مورانوی صاحب وہ بیٹھے ہیں پیچھے، ملا رضی کا بھی یہ ٹائم نہیں تھا پڑھنے کا پر پڑھ لیا انہوں نے، چلو ان کا کام ہو گیا بڑھیا۔ یہ فرحان بنارسی میرا چھوٹا بھائی بیٹھا، حافظ حسن رضا قمی، یہ مولانا جو ہمارے درمیان ہیں، یہ یقینی طور پہ بہترین مفکر ہیں، بہترین مقرر ہیں، بہترین عالم ہیں اور بہترین شاعر ہیں۔ جب آپ انہیں سنیں گے انشاءاللہ آپ محظوظ ہوں گے۔ پہلی مرتبہ انہوں نے میرٹھ کی سرزمین پہ، انڈیا میں ہی بہت کم وقت سے آئے ہیں، وہ بہرحال وہ کیا ہے ظلم سے اسلام کو آزاد زینب نے۔ مطلع گزارش کرتا ہوں کچھ اس انداز سے، اب ان کی طرح تو پڑھنے کی طاقت میرے اندر ہے نہیں، وہ تو ہی نہیں، ان کا ہی معاملہ ہے بھائی، میں سرنڈر۔ کچھ اس انداز سے خطبہ کیا ارشاد زینب نے، کچھ اس انداز سے خطبہ کیا، پپو بھائی لہجہ دیکھیے گا، کچھ اس انداز سے خطبہ کیا ارشاد زینب نے، مصرے کے پیسے لے لوں اگر ادھر کو گڑبڑ کرو گے تو، کچھ اس انداز سے خطبہ کیا ارشاد زینب نے، دلا دی ایک صحابی کو علی کی یاد زینب نے۔ ہو گئی محفل۔ کچھ اس انداز سے خطبہ کیا ارشاد زینب نے،
کچھ اس انداز سے خطبہ کیا ارشاد زینب نے. عجیب کیفیت کا شعر پڑھتا ہوں، جہاں تک میری آواز پہنچتی ہے ہدیہ سماعت کرتا ہوں. کچھ اس انداز سے خطبہ کیا ارشاد زینب نے، دلا دی ایک صحابی کو علی کی یاد زینب نے. قلم کی نوک کو تلوار شبر نے بنایا تھا، قلم کی نوک کو تلوار شبر نے بنایا تھا. کیا ہے لشکر اشک عزا ایجاد زینب نے. قلم کی نوک کو تلوار شبر نے بنایا تھا، قلم کی نوک کو تلوار شبر نے بنایا تھا. کیا ہے لشکر اشک عزا ایجاد زینب نے. مورخ دیکھ جس گھر سے سوال اٹھا تھا بیعت کا، مورخ دیکھ جس گھر سے سوال اٹھا تھا بیعت کا، وہی رکھ دی غم شبیر کی بنیاد. مورخ دیکھ جس گھر سے سوال اٹھا تھا بیعت کا، وہی رکھ دی غم شبیر کی بنیاد زینب نے. حضرات یقینی طور پہ جو جشن کی کیفیت ہے اس کیفیت کا بیان نہیں کیا جا سکتا. جو محسوس کر سکتا بس وہی محسوس کر سکتا ہے. عجیب کیفیت پہ جشن ہے اس وقت.